میں نے تو یہ کہا ہے کہ اس یونیورس کا ایک نقطۂ آغاز ہے اور اس یونیورس کے نقطۂ آغاز سے پہلے ٹائم اور سپیس کے اندر جو بیونڈ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتی ہے، تو میکر کیسے ایگزسٹ کر سکتا ہے؟ آپ نے ایک میکر خود سے انسرٹ کر دیا ہے. مجھے یہ نہیں، بتائیے گا کہ اس اب سن لو. یونیورس کا اگر کوئی میکر ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ٹائم اور سپیس کے بیونڈ ایگزسٹ ٹھیک ہے. کرتا ہے. آپ نے کہا کہ جی اس کا جسم نہیں ہے، وہ بیٹا فزیکل ہے، وہ یونانی فلاسفہ کی اصطلاح کو ہم نہیں مانتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ٹائم اور سپیس کے بیونڈ آپ کا کوئی فزیکل، آپ کا کوئی میٹا فزیکل میکر ایگزسٹ کر سکتا ہے، اور یہ بات میں نے نہیں کہی ہے، یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ سیلف ایویڈنٹ ہے. ہمارے نزدیک یہ عقل سے متصادم بات ہے کہ کوئی آپ کا جو میکر ہے وہ خود بخود کیسے بن گیا. میں 18ویں دفعہ پوچھ رہا ہوں، جو آپ کو بات ٹھیک ہے یاد نا ہو گئی بھائی، ہے، بھائی بتائیں سن لو نا کیسے بن گیا. پلیز. آپ تو اس کے وجود کو انکار کر رہے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے منہ میں ڈال دیا ہے کہ اس ورلڈ کا ایک میکر ہے. دیکھو میں ایک دفعہ پھر میں تکرار کرتا ہوں، اس کے بعد میں کبھی تکرار نہیں کروں گا اس نقطے کو. ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو سمجھ گئے، نہیں سمجھ گئے تو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. یہ ایک شخص خود کہتا ہے کہ ٹائم کے بغیر میٹر ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹائم نہ ہو تو میٹر نہیں ہے. یہ پوری دنیا مٹیریل ہے، پوری دنیا مٹیریل ہے، اور اس کا ٹائم فائنائٹ ہے. تو وہ نقطۂ آغاز جہاں پہ ٹائم کا آغاز ہوا ہے، میٹر کا بھی آغاز ہوا ہے، میٹر کے وجود کا بھی آغاز ہوا ہے، اس دنیا کا آغاز ہوا ہے. تو اس سے پہلے دنیا ایگزسٹ نہیں کرتا. کوئی چیز اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا، تو کسی نے بنایا نا. تو یہ بتائیے گا کہ وہ آپ کا جو کسی ہے وہ ٹائم اور سپیس کے بیونڈ ایگزسٹ کیسے کرتا ہے؟ ہاں، یہ الگ سوال ہے، الگ یہ سوال ہے. اب الگ اس کی طرف، سوال نہیں ہے، یہ اسی اب سوال میں کی اس کی طرف آتا ہوں. اب کنٹینیوشن ہے میری حسن ذمہ صاحب. داری ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا ٹھیک ہے. جو فرضی خدا ہے وہ ٹائم اور سپیس کے بیونڈ کیسے ایگزسٹ کرتا کیسے ہے؟ ایگزسٹ جس کرتا لمحے ہے، میں اس میں نے سمجھ کہا گیا میرے کہ بھائی. یہ کائنات بن جائے، جس لمحے میں اس نے عربی زبان میں کہا کن، مجھے یہ بتائیے گا وہ لمحہ ٹائم سے ماورا کیسے تھا؟ مجھے یہ ٹھیک، بتائیے گا کہ اس کا وجود ٹائم سے ماورا، سپیس سے ماورا کیسے ہے، اور وہ خود بخود سے کیسے بن گیا ہے حسن صاحب؟ میں ان کے سوال کو سب لوگ بھی سمجھ گئے اور زبانی رٹے بھی لگ گئے اور مجھے بھی زبانی یاد لیکن ہو آپ گیا، نے اور اب جواب میں نہیں اس کا دیا، آپ نے جواب وعدے دوں کیے، گا. جواب ابھی نہیں اس کا دیا. جواب دوں گا، بس آپ انٹرپٹ نہ کریں. جی سر پلیز. جی جی اوکے، سر. کہ وہ کیسے وجود میں جی آیا. سر. جی جی اجازت کیسے؟ دیں گے؟ اوکے. گو تو ہیڈ سر، جب گو ہم ہیڈ نے سر. اب اچھی طرح سے ان مقدمات کو یاد رکھیے اور پے اٹینشن. ہم نے جو ثابت کیا ہے وہ فاؤنڈیشن بنتا ہے اگلے اسٹیپ کے لیے. ہم نے ثابت کیا کہ اس جہان کا ایک میکر ہے. وہ کیوں میکر ہے؟ کیونکہ میٹر ٹائم کے بغیر ایگزسٹ نہیں کرتا، اور یہ ٹائم ہم سے پہلے جو ہے یہ فائنائٹ ہے. تو جس لمحے ٹائم کا آغاز ہوا ہے، میٹر کا آغاز ہوا ہے، اور اس خود کیونکہ میٹر کو خود وہ اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا، اس کا ایک بنانے والا ہے. اب وہ بنانے والا خود بخود کیسے وجود میں ہے، ان کا یہ سوال ہے. تو یہ جو اس نے اور ان کا یہ سوال ہے کہ اس نے کیسے بنایا ہے، اس نے را مٹیریل کہاں سے لایا، اور وہ عدم میں وہ کیسے تھا. میں اس میں کا نے جواب کیا دینا عرض، چاہتا ہوں حسن اللہ یاری صاحب. مجھے آپ نے آپ کہا تو نہیں تھا کہ پتا. انٹرپٹ نہیں کریں گے نا. نہیں، پلیز مجھے نوٹ کریں. آپ کے پاس نوٹ پیڈ نہیں ہے؟ یہاں پر نوٹ پیڈ میں نوٹ کرو، پھر حسن بات کرو نا. حسن اللہ یاری صاحب، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے، اس ٹائم اور سپیس کی بگننگ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہگز بوزون کی فیلڈ ہے وہ خود بخود میٹر کو وہ پروڈیوس کرتی ہے. جو گریویٹیشنل فیلڈ کے اندر آپ نے کوانٹم فلکچویشنز ہوتی ہیں وہ میٹر کو خود سے پروڈیوس کرنے کی بھائی صلاحیت صاحب کوئی رکھتی ہیں. چیز آپ لیکن مان مجھے گئے یہ ہیں. بتائیے گا، آپ سے مجھے یہ بات ہوئی کہ بتائیے آپ گا. نے پلیز ڈو ناٹ انٹرپٹ می سر. آپ نے مجھے وعدہ دیا تھا کہ آپ انٹرپٹ نہیں کریں گے. جی سر گو ہیڈ. آپ کا خدا خود آپ نے بخود مجھے کیسے وعدہ بن دیا گیا؟ تھا، جو اس وقت جب ہم نے جی کہا تھا کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی تو آپ اس وقت کہہ دیتے نا. میں نے اس وقت آپ اس سے شروع میں کہا تھا پلیز ڈو ناٹ فزیکل انٹرپٹ می یونیورس کے سر، اندر کوئی پلیز چیز خود بخود نہیں پلیز بنتی ڈو ہے. ناٹ انٹرپٹ می، پلیز ڈو ناٹ انٹرپٹ می اوکے سر. اس ٹھیک وقت ہے. جب آپ سے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب میں دلیل دینے صاحب لگا ٹائمر ہوں تو لگا لیں، 2 منٹ بولنے دیں ان کو. 2 منٹ میں ثابت کروں کہ اللہ کیسے اس نے خلق کیا، اور 2 منٹ آپ میں سے 2 ثابت کروں گھنٹے کہ میں وہ نہیں ہوگا عدم میں ثابت. کیسے تھا. 2 منٹ میں. تھینک یو سر. جی جی جی. جب ہم نے اس گفتگو کا آغاز کیا تھا، میں نے پروف دینے سے پہلے میں نے کہا تھا جو بھی میں مقدمہ پریمیس پیش کروں گا اس پہ اعتراض آپ کا حق ہے. اسی وقت اعتراض کرنا، بعد میں اعتراض نہیں کرنا. میں نے آپ سے کہا تھا کیونکہ اس میں ٹائم ویسٹ ہوگا. تو ابھی اسی وقت آپ اعتراض کرتے ہیں کہ میٹر خود بخود بن جاتا ہے، اسی وقت اعتراض کرتے ہیں نا. وہ اس وقت آپ نے اعتراض نہیں کیا، تو پھر آپ اس کو جیسے اپنے ہی پاس آپ کیپ نے کریں. فزیکل پلیز ورلڈ پلیز کی ڈو لینتھ ناٹ کو انٹرپٹ کراس سر، کیا ہے، میں نے آپ پلیز کو ڈو ناٹ بتایا ہے. انٹرپٹ، پلیز ڈو ناٹ انٹرپٹ. اس طرح کبھی بات ختم نہیں ہوگی. لیٹس گیو ہم 5 منٹ شاید. حسن بھائی پلیز. جی گو ہیڈ سر. سو تو دیکھیں، کیونکہ یہ انٹرپٹ کرتے ہیں تو ہر دفعہ مجھے دوبارہ شروع سے آغاز کرنا پڑتا ہے. برڈن آف پروف مجھ پر ہے. یہ ہونی تو یہ چاہیے کہ مجھے اجازت دیا جائے کہ میں آزادی سے بات کروں، وہ اپنے تھاٹس کا اظہار کروں، اور پھر ان کے پاس اگر اعتراض ہے اپنے سوال کریں. لیکن ان کے پاس صبر نہیں ہے اور یہ ہر لمحے ہم پہ حملہ کرتے ہیں.
اور یہ بہت اہم سوال ہے اور ان کا حق بنتا ہے کہ یہ سوال کریں. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ان کے اہم سوالات ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے ان کا جواب دینا. لیکن جواب دینے کے لیے بھئی ہم جادوگر نہیں ہیں کہ ہم کوئی وہ کرتب دکھائیں بھئی ان کو ان کے ذہن میں سب انفارمیشن ڈال دینا. اس کے لیے ہمیں الفاظ کا استعمال ہوتا ہے. الفاظ کے استعمال میں ٹائم کی ضرورت ہوتا ہے, اس میں تدریج ہوتا ہے. تو ہمیں بات کرنے کی اجازت دی جائے. ہم صرف اتنا چاہتے ہیں. سوال ان کا یہ ہے کہ یہ میکر جو ہے عدم سے کیسے وجود میں آیا. سوال یہی ہے آپ کا. ایک سوال یہی ہے, درست ہے؟ جی جی بالکل. ایک سوال یہ ہے کہ اس نے خلق کیسے کیا. جی بالکل صحیح ہے. جی بالکل. ایک سوال یہ ہے کہ وہ را مٹیریل کہاں سے لے کا. یہی ہے. جی بالکل. کوئی شخص آپ کو کوئی دلیل نہیں دے سکتا اگر آپ اس کو بولنے نہ دیں. صحیح ہے, صحیح ہے, آپ اگری کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. کوئی بھی جی شخص آپ کو کوئی کچھ نہیں سمجھا سکتا اگر آپ اس کو بھائی بولنے ہی نہ دیں. تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ نے جو اہم سوال. میں عباس حیدر صاحب اگلے 3 سے 4 منٹ حسن اللہ یاری صاحب جو مرضی کہیں, کچھ نہیں بولوں گا, لیکن انہیں کہیں کہ اپنی بات کو نا ریزنیبل حد تک سمیٹنے کی کوشش کریں تاکہ گفتگو ہو, تاکہ مکالمہ ہو سکے. ٹھیک ہے نا. جی پلیز گو ہیڈ حسن صاحب. جب ہم نے یہ ثابت کیا میرے محترم ناظرین کہ یہ اس دنیا, یہ جو مٹیریل ورلڈ ہے, یہ دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں, ستارے, یہ کہکشاں میں اور آپ, پہاڑ وغیرہ, یہ ایک لینئر ٹائم میں واقع ہے. اور یہ لینئر ٹائم انفینٹ نہیں ہے, فائنائٹ ہے. اور اس سے پہلے ٹائم نہیں تھا. ٹائم نہیں تھا تو میٹر نہیں تھا. اور کوئی چیز اپنے آپ کو بنا نہیں سکتی, جو ہے ہی نہیں اپنے آپ کو کیسے بنا دے, تو اس کا ایک بنانے والا ہے. یہ بہت واضح ہے. اب سوال اٹھتا ہے اس کے بنانے والا کے متعلق کہ وہ عدم سے کیسے وجود میں آیا, اس نے دنیا کو کیسے خلق کیا ہے, اور اس نے را مٹیریل کہاں سے وجود لایا. یہ بڑے اہم سوال ہیں. ان کے جواب اچھی طرح سے سن لیں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے انٹرپٹ نہ کریں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے, جس نے اس دنیا کو بنایا, آپ کہہ سکتے ہیں وہ خود نیچر خود ہے, مثلا شیطان نے بنایا, روح نے بنایا, کیا ہم اس کے آپ کو کچھ صفات بتاتے ہیں. وہ کوئی مٹیریل چیز نہیں ہو سکتی. وہ کوئی مٹیریل چیز نہیں ہو سکتی, کیونکہ مٹیریل چیز کسی عدم سے کسی چیز کو وجود میں نہیں لا سکتا. مٹیریل چیز کسی چیز کو عدم سے وجود میں نہیں لا سکتا. مثلا دنیا جہاں جمع ہو جائیں, وہ کسی چیز جو نہیں ہے, ان کے را مٹیریل اگر آپ دے دیں نا انڈسٹریز کو, را مٹیریل سے وہ آپ کے لیے گاڑی بھی بنا سکتا ہے, را مٹیریل دے دیں وہ روٹی بھی بنا سکتا ہے, را مٹیریل سے مکان, ہر چیز. لیکن اگر ایک چیز ہے ہی نہیں, عدم سے وجود میں نہیں لا سکتا, کوئی چیز نہیں لا سکتا. کیوں نہیں لا سکتا؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے ناممکن ہے. اور یہ ہم بدیہی طور پہ جانتے ہیں, یہ بہت واضح ہے کہ کوئی بھی جسم, چاہے وہ انسان ہے, چاہے وہ پہاڑ ہے, چاہے وہ سمندر ہے, چاہے وہ سورج ہے, وہ ایک دوسری مٹیریل چیز کو وجود میں نہیں لا سکتا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جس نے اس دنیا کو بنائی وہ جسم نہیں ہے. وہ جسم نہیں ہے. اور اگر جسم نہیں تو جسم کی صفات بھی اس میں نہیں ہے. جسم کے صفات میں کیا چیز شامل؟ جسم کی صفات میں یہ ہے کہ وہ مکان کا محتاج ہے, اسپیس کا محتاج ہے. تو وہ جب جسم ہی نہیں ہے تو اس کو مکان کا, اسپیس کا محتاج نہیں. وہ اس کے لیے ٹائم نہیں ہے, کیونکہ ٹائم تو اس نے بنایا, ٹائم تو تھا ہی نہیں. وہ ٹائم کے احاطے میں ہے ہی نہیں, کیونکہ ٹائم تو اس نے خلق کیا, اس سے پہلے ٹائم ہی نہیں تھا. اس نے ٹائم خلق کیا, اسپیس اس نے خلق کیا, یہ اس سے بالا تر ہے. اچھا کیسے؟ ہاں, یہ اگلا سوال ہے نا. پہلے ہم اس کو جان لیں کہ وہ اس کے صفات کیسے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ مٹیریل نہیں ہے. دوسری بات ہے اس کا اسپیس نہیں ہے, وہ میٹر سے نہیں بنا, اس کا جسم نہیں ہے, اور پھر اس کا ٹائم نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس نے کیسے بنایا, کس طرح بنایا. یہ بڑا اہم سوال ہے, اور یہ سوال بار بار اہل بیت علیہ السلام سے کیا جاتا تھا, اور اہل بیت علیہ السلام نے جواب دیا اس بات کا. یہ آپ کسی مکتب میں جائیں, کسی کے پاس کا جواب نہیں ہے. میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اس کا قرآن میں بھی جواب ہے, لیکن اس کی زیادہ ایکسپینشن نہیں ہوئی. اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں اس کی بہت ایکسپینشن ہے اور ایلوسیڈیشن ہے. جب ہم پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ کس طرح یا کیسے, there is a presumption in this question. یہ کوشچن کچھ فرضیات پر مبتنی ہے. جب ہم پوچھتے ہیں کس طرح, تو ہمارا سوال ہوتا ہے کہ اس کے مثال ہمیں دکھا دو. یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے یہ مکان کس طرح بنایا, آپ نے فلان کام کیسے انجام دیا, تو اس کا ایک جواب یہی ہوتا ہے, یا سائل کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی مثالیں دے دوں کہ فلان شخص نے یہ مکان جیسے اس نے بنایا تھا, میں نے بھی اسی طرح مکان بنایا. یا آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کڑھائی آپ نے کیسے پکائی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی اس طرح جس طرح اس نے بنائی تھی میں اس طرح بناؤں, میں نے پکائی ہے. ٹھیک ہے نا.
یہ ایک پریزمپشن ہے کس طرح کے سوال میں. دوسرا پریزمپشن جو کیسے میں ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ گاڑی کیسے چلاتے ہیں, آپ کھانا کیسے پکاتے ہیں, آپ کپڑے کیسے پہنتے ہیں, آپ جاب پہ کیسے جاتے ہیں. تو حقیقت میں سوال کس چیز کا ہے؟ حقیقت میں سوال اس چیز کا ہے کہ آپ کا ایک فارم ہے, آپ کا ایک ہیئت ہے, ایک شکل و صورت ہے, اور آپ کے اعضاء ہیں. آپ ان شکل و صورت اور ان اعضاء اور ایک مکان ہے اور آپ کا ایک ٹائم ہے. آپ اس ٹائم اور اسپیس میں اپنے اعضاء کا کیسے استعمال کرتے ہیں, کیسے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کپڑا میں کیسے پہنتا ہوں؟ پہلے بھائی ٹانگ اٹھاتا ہوں تو شلوار کا ایک حصہ پیر میں داخل کرتا ہوں, پھر دوسرا شلوار اٹھا کے اس میں پیر داخل کرتا ہوں, پھر اوپر کرتا ہوں, پھر بیلٹ یا ناڑا جو بھی لگا دیتا ہوں. یہ کیسے کا جواب ہے. کیسا کس چیز کا کوشچن ہے؟ کیسا کس چیز کا کوشچن ہے؟ کیسا کوشچن ہے فارم اور ہیئت کا, شکل کا, کہ آپ کون سی حرکات بجا لاتے ہیں. یہ ایک. دوسری یہ ہے کہ کس زمان میں, جب آپ کہتے ہیں نا کہ جب بھی میں کوئی عمل بجا لاتا ہوں تو اس میں اسپیس میں چینجز آتے ہیں. اگر میں مثلا لکھتا ہوں تو جو میرا قلم ہلتا ہے تو میں اسپیس میں ٹائم میں ویریشن آتی ہے. ٹھیک ہے نا. میرا ہاتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتی ہے اور اس میں ایک ٹائم لگ جاتا ہے. تو کیسے جب آپ کہتے ہیں تو اس میں یہ بھی پریزمپشن یہ ہے کہ آپ ٹائم اور اسپیس میں کیسے افیکٹ کرتے ہیں. تو کیسے جو ہے ان چیزوں کا پریزمپشن ہے. ٹھیک ہے نا. ایک چیز جس کا جسم ہی نہیں ہے, جس کا مکان ہی نہیں ہے, جس کا ٹائم ہی نہیں ہے, تو اس کے لیے کیفہ کا سوال, کیسے کا سوال اس کے لیے irrelevant ہے, اپلائی نہیں ہوتا. کیسے کا سوال وہ جو بھی کرے گا, پلیز سن لیں, جواب جو بھی ہے غلط بھی ہے مجھے دینے دو نا, آپ انٹرپٹ نہیں کر سکتے. آپ نے بھی کہا تھا کہ 6 منٹ آپ کو دوں گا. کیسے کا سوال, کیونکہ کیسے کا سوال اس کے لیے کیا جاتا ہے جو محدود ہے, جو جسمانی ہے, جو ٹائم اور اسپیس میں وہ آکیوپائی کرتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بے شمار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, اگر آپ چاہیں وہ میں احادیث آپ کو دکھا دوں, کہ اہل بیت علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اللہ نے کیسے خلق کیا. اللہ تعالیٰ جو خلق کرتا ہے محض ارادے سے, اور اس کا ارادہ بھی ہم جیسے نہیں ہے کہ اس کے ارادہ جو ہے تفکر کے ساتھ ہو, سوچنے کے ساتھ ہو, اور یہ چیزیں جو بندوں میں ہیں اس کا ارادہ اس طرح نہیں. اللہ تعالیٰ صرف اس کا انفاذ امر ہے, اور اس کا کن فیکون بھی جو ہے یہ الفاظ نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کے واضح الفاظ کن فیکون لفظ نہیں ہے, یہ مجرد اس کا انفاذ ہے, ارادہ انفاذ امر ہے, وہ دنیا بن جاتا ہے. تو کیوں بن جاتا ہے, کیوں اس طرح ہے کہ اس کے ارادے کے ساتھ ہی بن جاتا ہے, کیونکہ وہ ٹائم کے دائرے میں ہے ہی نہیں. جو چیز ٹائم کے دائرے میں نہیں, مکان کے دائرے میں نہیں ہے, تو اس کے فعل میں کیفہ, ہاؤ, کیسے, یہ نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ کہہ دینا کہ ایک شخص, پلیز اجازت دیں, پلیز ڈو ناٹ انٹرپٹ, پلیز, آپ نے پرومس کیا تھا انٹرپٹ نہیں کریں گے. آپ نے دیا تو بات کرنے دیجیے پلیز. اب ان کا تو اگلا سوال, تو یہ مجھے بار بار انٹرپٹ کر رہے ہیں, تو میں اگر سوالات کا کامل جواب نہ دے سکوں تو اس کی وجہ یہی ہے, اور ٹائم بھی یہ لوگ جانا چاہ رہے ہیں, تو پھر بعد میں یہ شور مچائیں گے کہ اللہ یعنی جواب نہیں دیا. تو اس لیے میں بعض سوالوں کا جواب مختصر دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ را مٹیریل کہاں سے لے کے آئے. اور بھائی خلقت کا مطلب ہی جانتے ہو نا, را مٹیریل نہیں تھا. را مٹیریل کہاں سے, را مٹیریل ہی اس کے ارادے سے بنی ہے. بات یہی ہے کہ دنیا نہیں تھا, یہ آپ کے ذہن میں ایک موہوم آسمانی مخلوق ہے, جس نے مثلا جیسے ہم خمیر سے روٹی بناتے ہیں نا, اس نے خمیر سے جو ہے اس نے فضا کہکشان بنائی. اس طرح نہیں ہے, نہیں تھا, اس نے بنایا ہے. وجود ہی نہیں تھا کسی چیز کا, اس نے بنایا. اب آپ نے کا سوال یہ تھا کہ وہ خود بخود عدم سے کیسے وجود میں آیا. یہ سوال آپ کا غلط ہے. یہ سوال اس چیز کے لیے کیا جاتا ہے جس کا پہلے سے عدم ثابت ہو. دیکھیں, اگر آپ پرسوں ڈاکٹر نہیں تھے, آج ڈاکٹر بنے, ٹھیک ہے نا, تو ہم پوچھتے ہیں بھائی کہ آپ کے پاس تو ڈاکٹر کا لائسنس ہی نہیں تھا. ڈاکٹر کا لائسنس کہاں سے لے کے آئے؟ اگر آپ مثلا 2 سال پہلے آپ کے پاس گھر نہیں تھا, ابھی گھر ہے آپ کے پاس, ہم پوچھیں گے بھائی آپ نے گھر خریدا, کیسے خریدا آپ نے, ٹھیک ہے نا. تو ایک چیز جس میں چینج ہو اس کے متعلق کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوا, ٹھیک ہے نا, جس میں چینج ہو. اب ایک شخص, ایک چیز جو اس کا عدم پہلے سے ثابت ہے, اس کا نان ایگزسٹنس پہلے سے ثابت ہے, اس کے متعلق آپ پوچھ سکتے ہیں یہ کیسے وجود میں آیا. آپ نے کب یہاں پر ثابت کیا کہ یہ کریٹر اس سے پہلے, ہم نے دنیا کی ثابت کیا کہ دنیا پہلے میں, یہ مٹیریل دنیا پہلے نہیں تھا, بعد میں وجود میں آئی, لیکن یہ کریٹر پہلے نہیں تھا. آپ نے کب ثابت کی؟ ثابت کیے نہیں, ایسے کہہ رہے ہیں
کہ بھائی کہو بھائی وہ کیسے عدم سے حسن وجود، علیاری عدم پہلے صاحب، اب ثابت کرو اپنی نا. بات کا جواب لے لیجئے. حسن علیاری پلیز صاحب، یہ پلیز بتا انٹرپٹ دیجئے نہ کہ کرو جو نا ہم ارادہ پلیز. آپ نے کرتے ہیں، 5-6 سوال کیا حسن نا. علیاری صاحب اب اپنی بات کا اسپیسیفک جواب لے لیجئے. اب آپ حوصلہ کریں اور اپنی بات کا یہ جواب بھائی لیں صاحب، یہ کہ ہم جب کوئی بھائی صاحب ارادہ میرے سوال کرتے ختم ہیں ہونے دو تو نا. ہمیں سوچ کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، اور دماغ ایک فزیکل اینٹی ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا حسن علیاری صاحب، آپ کے میٹا فزیکل رب نے جو ارادہ کیا تھا، وہ ارادہ اس نے سوچا تھا؟ وہ ارادہ اس نے کس دماغ سے سوچا تھا؟ کیونکہ دماغ کے لیے تو فزیکل اینٹی کی ضرورت ہوتی ہے نا، اور وہ تو میٹا فزیکل ہے. تو مجھے بتائیے گا ایک میٹا فزیکل اینٹی ارادہ کیسے کرتی ہے، اور اس ارادے کو کائنات کے اندر کنورٹ کیسے کرتی ہے حسن علیاری صاحب؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پہلے پچھلے جتنے جواب تھے وہ سب صحیح تھے، کہ اس پہ کوئی اس نے کوشچن ریز نہیں کیا. اگر ہمارے پہلے سے جوابات غلط ہوتے تو ان کو چاہیے تھا کہ ان پہ کوشچن ریز کرتا یہ شخص. اس لیے اگلا جواب لے کے آئے. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف. جسم دوسرے جسم کو نہیں بنا سکتا. جب کوئی جسم دوسرے جسم کو نہیں بنا سکتا تو اس کون کا بنانے والا ایک غیر جسم ہے. غیر جسم غیر جسم ثابت ہو گیا تو پھر اس پہ ایک منٹ میرا گلا سوکھ گیا. غیر جسم جو ہے، جسم کے خواص اس میں ہو ہی نہیں سکتے. اگر وہ جسم نہیں ہے تو اس کا مکان اور زمان بھی نہیں ہے. اب یہ اچھی طرح سے سن لو بھائی، اگر جسم نہیں ہے تو اس کا زمان بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے زمان کو خلق کیا ہے، اس نے ٹائم کو خلق کیا ہے، اس نے جگہ کو خلق کیا ہے، اس نے مکان کو، اسپیس کو خلق کیا ہے. یہ تین ہی، تو وہ کیسے اس میں ہو سکتا ہے؟ اب اچھی طرح سے یاد رکھو، ایک چیز، ایک ہستی جو اس کا ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے پہلے کا تصور غلط ہے. کہ پہلے وہ کیا تھا، یہ سن لیں اچھی طرح سے. پہلے یا بعد، اس کا تصور اس کے لیے ہے. اچھی طرح سے سمجھ لو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہاں سے آیا، کس طرح بن گیا. سن لو میرے بھائیو، پہلے کا تصور، ایک چیز بن جاتا ہے، وہ اس کا تصور اس کے لیے ہے جو اس کا جسم ہو، جو ٹائم میں ہو. یہ ایک ہستی، ایک حقیقت جس کا ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے پہلے اور بعد کی تصور ہی نہیں ہے. میرے مولا حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پہلی دعا میں صحیفہ سجادیہ میں کیا فرمایا؟ الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعد. وہ اول ہے، اس سے کوئی پہلے اول ہے ہی نہیں، وہ آخر بھی، اس سے آخر کوئی ہے ہی نہیں. جب ٹائم ہی نہیں ہے تو وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. سن رہے نا یہ بات؟ اور یہ بات اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بہت زیادہ ہے. کون سے پوچھا جاتا تھا کہ اہل بیت علیہ کہ اللہ کب اللہ آیا، اللہ کب سے وجود میں آیا، اس طرح اس کے جوابات. اچھا، میں اس کے کچھ احادیث بھی آپ کو دکھاؤں گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مکان نہیں ہے، اس کا مکان نہیں ہے. اگر اس نے مکان کو بنایا ہے، مکان تین ہی اس نے بنایا، مکان نہ بناتا بھی وہ تھا، اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بھی بناتا وہ تھا، تو مکان سے متصف نہیں ہے. اگر مکان سے متصف نہیں ہے تو وہ ہر چیز کے قریب ہے، ہر جگہ ہے بغیر اس کے کہ اس میں داخل ہو، اور ہر چیز سے دور ہے بغیر اس طرح کہ وہ اس میں ان کے اندر کوئی فاصلہ ہو. سمجھ رہے نا؟ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ایک چیز، ایک ہستی جس کا یہ دور اور قریب ہونا، داخل ہونا اور باہر ہونا، داخل ہونا اور خارج ہونا، ان چیزوں کے لیے جن کا مکان ہے، جن کا شکل ہے، جن کا صورت ہے، جن کا مادہ ہے، اس کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے ہر چیز قریب ہے، ہر چیز قریب ہے. لیکن اس طرح نہیں کہ جیسے میں اور آپ ساتھ بیٹھے ہوں قریب ہوں، اس طرح نہیں. ہر جگہ ہے لیکن اس طرح نہیں کہ وہ کسی چیز میں داخل ہوا ہو. ہر چیز سے دور ہے لیکن اس طرح نہیں کہ اس کے درمیان کوئی 1 کلومیٹر یا 1 میٹر یا 10 میٹر کا فاصلہ ہو. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اگلی بات کہ اس کا کیف نہیں ہے، کیفیت نہیں ہے. کیسے اس میں لاگو نہیں ہوتا. کیفیت وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پر شکل ہو، صورت ہو، حرکت ہو، نقل و انتقال ہو.
اچھا میں پہلے حرکت و نقل و انتقال کے متعلق بات کروں کہ اس کے ہاں حرکت و نقل و انتقال نہیں ہوگا، حرکت نہیں ہوگی جب جگہ ہی نہیں ہے۔ حرکت کس کے لیے ہوتا ہے کہ میں یہاں سے اٹھ کے وہاں گیا، کیونکہ میں ایک فزیکل انٹیٹی ہوں، میں جسمانی ہوں، یہاں سے ادھر جاتا ہوں، تو اس کے لیے کوئی حرکت نہیں، متصور نہیں ہے۔ حرکت اس چیز کے لیے ہوتی ہے کہ اس کے لیے لمحے ہوں، اس کے لیے ٹائم ہو، ابھی اس لمحے میں میں یہاں ہوں، دوسرے لمحے میں وہاں ہوں۔ جب وہ ٹائم کس سے کے اسپین سے باہر ہے تو اس کے لیے کوئی حرکت تصور ہی نہیں ہے، انتقال متصور ہی نہیں ہے۔ جو جسم نہیں ہے، دیکھیں جب ہم کیفیت کا پوچھتے ہیں نا، بہت سارے کیفیات ہوتے ہیں کہ نرم ہے، گرم ہے، اس کا شکل کس طرح ہے، اس کی صورت کس طرح ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا، یا مثلا رنگ ہے، لال ہے، یہ کیفیت کی سوال ہے۔ یا کسی عمل کی کیفیت کا ہم پوچھتے ہیں نہیں، وہ کب اس فلانے نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ کس طرح لکھی ہے، کہاں پہ جا کے اس نے لکھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم پوچھتے ہیں کیسے ان سوالات کا جواب ہے، یہ مادی اشیاء کے متعلق صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط ہے، پریزمپشن ہی غلط ہے کہ اس کے لیے ہم کیفیت کا پوچھیں۔ اچھا تو ان باتوں کو جو میں نے ابھی کہی ہیں، ان کو کچھ میں احادیث آپ کو دکھاؤں کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے یہ باتیں بہت زیادہ اپنی احادیث میں بیان کی ہیں۔ اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں اس حدیث دکھانے سے پہلے، کیونکہ وہ جسم نہیں ہے، اس کا کوئی جزو نہیں ہے۔ جز ہونے کے لیے بھئی یہ اجزاء ہونے کے لیے جسمانی اجسام کی خاصیت ہے۔ جو جسم ہی نہیں ہے اس کا اجزاء بھی نہیں ہے، وہ مرکب بھی نہیں ہے۔ میں ہوں نا، میں اجزاء سے بنی ہوں، میرا دائیں طرف ہے، بائیں طرف ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب مکان مانگتی ہیں۔ تو جس کا جزو نہیں ہے، جو جسم نہیں ہے، اس کا اجزاء نہیں ہو سکتے، اجزاء ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ اجزاء ہونا، ترکیب تالیف اجزاء سے اس کی شرط مانگتی ہے۔ اس شرط کیا ہے کہ وہ شے جسمانی ہو، اس کا ٹائم ہو، اس کا اسپیس ہو، اس بنتا ہے، وہ جسم ہو تو بنتا ہے، اس کو جسم نہ ہو تو اس کے کوئی اجزاء نہیں بنتے۔ اچھا پھر وہ وحدہ لا شریک ہے، اگر جزو نہیں ہے تو وہ ایک ایسا واحد ہے جس کا ثانی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اچھی طرح سے یاد رکھو۔ دیکھو میں ہوں، اگر میرا کوئی ہم شکل دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کا وجود ناممکن نہیں ہے۔ مجھ جیسا 10 انسان اسی شکل و صورت کے ساتھ موجود ہوں، جس میں کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو نہیں ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے کہ ایک فرد کے دو اسی جیسے 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ثانی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اچھی طرح سے یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ واحد، یہ عدد کی طرح نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا، کیونکہ جو چیز ایک ہے اس کا دوسرا ممکن ہے نا۔ اسی ایک کو آپ ریپیٹ کریں 2 بن جاتے ہیں، ریپیٹ کریں 3 بن جاتے ہیں، ریپیٹ کریں 4 بن جاتے ہیں۔ اللہ واحد ہے، اس کا نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 یہ ناممکن ہے۔ کیوں اس طرح ہے؟ کیونکہ وہ بسیط ہے۔ آپ جس چیز کو بھی اس کا ثانی فرض کریں کہ بھئی 2 غیر جسمانی چیزوں نے دنیا کو بنایا، ٹھیک ہے بھائی، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ 2 ہونے کے لیے آپس میں فرق کی ضرورت ہے بھئی۔ یہ 2 ہونے کے لیے یہ تمیز آپ نے کیسے دی ہے کہ یہ 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں؟ یہ تمیز دینے کے اچھی طرح سے سن لو، یہ باتیں بہت عمیق ہیں، آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ دقت کریں، آپ غور کریں۔ 2 ہونے کے لیے الف اور بے میں، یہ 2 چیزوں میں، مثلا یہ ادھر بیٹھا ہے، یہ ادھر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا، 2 ہیں، اس لیے اس کا جسم الگ ہے، اس کا جسم الگ ہے، اس کے اجزاء، اس کا سر، اس کا پیر الگ ہے، وہ الگ ہے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے وہ الگ ہے 2۔ لیکن اگر ایک چیز بسیط ہے، ترکیب ہی نہیں ہے، اس میں اجزاء ہی نہیں ہے، دائیں بائیں ہی نہیں ہے، جسم ہی نہیں ہے، مکان ہی نہیں ہے، جس چیز کو بھی آپ اسی جیسا فرض کریں، اس دوسرے میں کوئی چیز ایسے متصور نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے جو پہلے میں نہ ہو، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ بسیط ہے، اس میں کوئی اجزاء ہی نہیں ہے، نہ رنگ ہے، نہ شکل ہے، نہ قد ہے، نہ قامت ہے، نہ اس کا ٹائم ہے، نہ اس کا مکان ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو اس لیے اس کا نمبر 2 ناممکن ہے۔
جس چیز کو بھی اس کا نمبر 2 آپ فرض کریں وہ نمبر 1 ہے، آپ کو غلطی ہو گئی ہے. نمبر 3 آپ فرض کریں وہ بھی وہ خود ہے، وہ نمبر 1 ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ صفین میں ایک مسلمان نے پوچھا کہ اللہ کے واحد کا کیا مطلب ہے. مسلمانوں نے کہا کہ بیوقوف تیری کیا اوقات کہ ابھی تو پوچھ رہا ہے، ابھی پوچھنے کا وقت ہے، جنگ کی حالت ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس کو پوچھنے دو، ہم اسی لیے تو جنگ لڑ رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک بتا دیں. تو انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ وہ اللہ واحد ہے. واحد کا مطلب ہے کہ اس کا دوسرا نہ ہو ہی نہیں سکتا. نمبر 2 اس کا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہماری اور آپ کی طرح ایک نہیں ہے کہ آدمی ایک آدمی ہے. اس کا نمبر 2 نمبر 3 ہو سکتا ہے، اللہ کا نمبر 2 ناممکن ہے. اور آسمان میں جو وہ ہے نا جس کے کئی ہاتھ پیر ہیں، وہ اس کا نمبر 2 نمبر 3 نمبر 10 وہ بہت ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے. اس کا زوجہ ہو سکتا ہے، اس کا باپ ہو سکتا ہے، اس کے بہرحال وہ الگ بات ہے. وہ بخاری مسلم کی جو ترمذی کا جو رب ہے. اچھا یہ باتیں میں آپ کو، بھائی یہ سب باتیں احادیث میں بہت زیادہ ہیں. میں آپ کو دکھاؤں